नाज़रीन, आज की दो बड़ी जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उनमें से एक ये है कि मरियम नवाज को 26 मार्च को नैब ने पेशी के लिए बुलाया था। दो मुकदमात में तफ्तीश के लिए उनको तलब किया गया था और मरियम नवाज को यह खदशा था कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें 12 अप्रैल तक की जब अबूरी जमानत दी तो उसके बाद देखा कि नैब लाहौर का जो ठोकर न्याज बेग के ऊपर ऑफिस है उसके इर्द गिर्द के एरिया को रेड जोन डिक्लेयर किया गया। उसके बाद नैब ने बाकायदा पटिशन दायर की लाहौर हाई कोर्ट में कि मरियम नवाज को रोका जाए कि वो अपने साथ नून लीग के कारकुनों को मत लेकर आए, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ये नैब जाने और उसका काम जाने। उसके बाद हमने देखा कि रेंजर्स ने बाकायदा बकौल राना सनाउल्लाह के नैब हेडक्वार्टर्स के ऊपर मोर्चे बनाए और पूरी जो नैब इमारत है लाहौर की उसकी सिक्योरिटी रेंजर्स के हवाले कर दी गई। मगर आज शाम एक ऐसी डेवलपमेंट हुई जिसने सबको अंगुश्ते बदंदा कर दिया और वो ये कि नैब ने सुबह जो मरियम नवाज की यानी 26 मार्च की पेशी थी वो मंसूख कर दी, जिसका मतलब लोग ये रह रहे हैं कि जैसे ही लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की अबूरी जमानत मंजूर की, नैब ने उनकी पेशी मंसूख कर दी। यानी नैब का मतमा नजर, नैब का मकसद उनके साथ तफ्तीश करना नहीं बल्कि उन्हें गिरफ्तार करना था। और जब लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी अबूरी जमानत मंजूर कर ली तो नैब वालों ने सोचा कि अब पेशी भी मंसूख कर देते हैं। यह सियासत का एक पहलू है। आज जो सियासत की दूसरी बड़ी डेवलपमेंट हुई वो इस्लामाबाद में हुई, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पूरे पंजाब के बल्दियाती इदारों को पूरे तुझको एहतशाम के साथ बहाल कर दिया और यह कहा कि जो बल्दियाती एक्ट है उसका सेक्शन 3 आईने पाकिस्तान से मुतसादिम है। और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का वो हुक्म जिसके तहत बल्दियाती इदारे तहलील किए गए थे उस हुक्म को भी खारिज कर दिया गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि 21 महीने तक पंजाब के शहरियों को अपने बल्दियाती नुमाइंदों से महरूम रखा गया, उसका अजाला कौन करेगा, उसकी जिम्मेदारी किसके सर होगी। और अगर ये बल्दियाती नुमाइंदे बहाल हो भी जाते हैं तो क्या इन्हें इख्तियारात मिलेंगे, क्या इन्हें वसाइल मिलेंगे, क्या ये अवाम को डिलीवर कर पाएंगे, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद है मोहतरम अफजाल तालिब साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। मेरे साथ मौजूद है मियां जावेद साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ के बल्दियाती नुमाइंदे भी हैं। और मुझे ज्वाइन किया है राना एजाज हफीज साहब ने, डिप्टी मेयर हैं, रहनुमा है PMLN के। एजाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एजाज साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगा। ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है इसके पीछे बड़ी तवील जिद्दोजहद है आपकी, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपके प्रोग्राम का शुक्रिया, चैनल का शुक्रिया कि आपने बुलाया। देखें जी, अल्लाह ताला का करम हुआ है, अदलिया ने आज जो फैसला दिया है। देखें आज ये हमारे जो अवाम है पंजाब के ख़ास तौर पे, वो जब ये बल्दियाती एक्ट लाए थे तो ये उस वक्त भी मुखलिस नहीं थे। ये बल्दियाती इलेक्शन करवाने के लिए मुखलिस नहीं, अगर होते तो ये जो आपको पता है कि उस एक्ट में 19 तरमीम हो चुकी हैं, अभी तक इलेक्शन नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ। एक्ट आने के बाद उसमें 19 तरमीम की गई हैं, इसलिए कि इनका कोई इलेक्शन कराने का प्रोग्राम नहीं था, सिर्फ शब खून मारना था बल्दियाती दारों पे, वो मारा गया। और आज हम समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है ये पाकिस्तान के जो चंद सुनहरी फैसलों में से एक फैसला होगा, क्योंकि ये अवामी फैसला है। कोई कहते हैं ना, जब कानून भी बोलता है, कानून के फैसले अवाम के साथ उसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है, तो इसी तरह ये इस फैसले का भी अवाम के साथ ताल्लुक है। और इससे इंशाअल्लाह अगर हमें मौका भी है तो अभी तो अदलिया ने बहाल की है, अभी पता नहीं पंजाब गवर्नमेंट ने उसका नोटिफिकेशन करना है नहीं करना, नए रोड़े अटकाने क्या करना है, क्योंकि कभी नए रोड़े क्या अटकाए जा सकते हैं पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से? जी, वो इसका नोटिफिकेशन होना है, वो नोटिफिकेशन लेट करेंगे, वो इस फैसले के खिलाफ अपील में भी जा सकते हैं, अपील में भी जाएंगे वो। तो देखें, वो खान साहब कहते हैं कि हम बल्दियाती इदारों को इख्तियार देंगे, मगर माजरत के साथ जो ये एक्ट लाए थे अब तो वैसे खत्म। पाकिस्तान का आइन कहता है कि जो हमारा बल्दियाती सिस्टम होगा वो ज़िला बेस होगा, इन्होंने उसको तोड़ के तहसील पे ले गए। ठीक है, अब आपके 1 करोड़ 20 लाख से ऊपर आबादी लाहौर शहर की, इसके 9 टाउन थे जो पिछला सिस्टम था, हमने आकर उसका नाम तब्दील करके जोन कर दिया। ठीक है, मगर बात यह कि इन्होंने जोन ख़त्म कर दिया, कि सिर्फ जोन ऑफिस बना दिए, वहाँ पे जो अमला बैठता था उनकी ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, उनके इख्तियार तमाम ख़त्म कर दिए गए और सब चले गए टाउन हॉल के पास। एक मंबा बना दिया गया, वो क्या फैसलाबाद का घंटा घर की तरह उसको बना दिया गया टाउन हॉल, मेयर को और उसको जो भी बनेगा और साथ उस CO को, ताकि वो तमाम फैसले वो करेंगे। जब आप
कहते हैं कि हम लोगों को इख्तियार देंगे और निचली सतह तक मुंतकिल करेंगे, ठीक है, बजाय कि मुंतकिल करने के इन्होंने इख्तियार को समेटा है। मैं एजाज साहब वापस आपके पास आता हूं। अफजाल तालिब साहब, आज का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जिसे पीएमएल की जानिब से कुछ डिसीजंस के बरखिलाफ वेलकम किया जा रहा है, आप समझते हैं कि जो बल्दियाती इदारों को पंजाब में बहाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए, उनके कानूनी मुआविनीन के लिए एक सेट बैक है? हाँ जी बिल्कुल, चूँकि मैं समझता हूँ कि मौजूदा गवर्नमेंट ने जिस पर्पज़ के लिए बल्दियाती एक्ट 2013 को जो है वो ख़त्म करके बल्दियाती एक्ट 2019 लाए थे, और उसमें ये था कि 6 महीने के अंदर अंदर ये तमाम सिस्टम बनाकर बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन चूँकि हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन करवाने के हवाले से मेरा ख्याल संजीदा नहीं है, चूँकि गवर्नमेंट की पब्लिक में वो ओरिएंटेशन या वो मकबूलियत शर्त का ग्राफ नीचे गिर रहा है, जिसकी वजह से शायद गवर्नमेंट 4 ईयर से डिलेइंग टैक्टिस करते हुए इसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में, जैसे हमारे भाई एजाज साहब ने कहा, लाहौर डिस्ट्रिक्ट जितने भी नाज़मी को उन्होंने केस किया था, तो आज उस केस का हक में फैसला हुआ है। ये सेटबैक है मौजूदा गवर्नमेंट के लिए और उनके लिए। रोड़े क्या अटकाए जा सकते हैं जिनकी जानिब एजाज हफीज ने इशारा किया? बेशुमार चीज़ें हैं वैसे भाई, कि देखिए फर्स्ट लेट्स सपोज कि उन्हें सेक्शन 3 के हवाले से जो इतराज़ात लगाया कि अगर देखें पंजाब गवर्नमेंट जो है असम्बली का, उसका तो ये इख्तियार है कि वो कानून साजी कर सकती है। जिस चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट ने इतराज़ लगाया उससे वो हटके वो कानूनी, अभी मेरी इतला है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है इस खासतौर पर लॉ डिपार्टमेंट जो है वो इस हवाले से तमाम घर जो शुरू हो गया, वो किस अंदाज से, कानूनी अंदाज से भी, जैसे उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के आगे अपील भी की, जैसे कि इसके स्टे भी लिया जा सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है पंजाब असम्बली में एक नया जो है गवर्नर पंजाब की तरफ से एक एक्ट भी लाया जा सकता है जिस पर डिस्कशन चल रही है। दूसरी ये कानूनी माहिरीन बैठेंगे और बैठने मेरा कल से ये काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितने भी नाज़मीन बहाल हुए हैं उनका ये कोशिश है कि वो इस फैसले पे अमल दरामद करवाने के लिए। आप अफजाल तालिब साहब, आपका तज्जिया ये कहता है कि जो PMLN के बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो इख्तियार और वसाइल के साथ लोगों को डिलीवर नहीं कर पाएंगे दिसंबर 2021 तक? नहीं, एक तो मैं अगर ये बात करूँ, इनके अपने बल्दियाती एक्ट 2013 के तहत ये बहाल होने हैं। वैसे तो इनके अपने एक्ट में भी इतने सुकम है कि इनके पास इख्तियारी कोई नहीं है। डिप्टी मेयर साहब के साथ बैठे हैं हमारे एजाज हफीज साहब, इनके पास अपने भी कोई इख्तियार नहीं है, सारे इख्तियारी मेयर साहब के पास नहीं। सिस्टम वो भी सही नहीं था। अगर सिस्टम और बल्दियाती एक्ट के हवाले से बात करें तो बल्दियाती एक्ट 2001 ठीक था। यानी नून लीग वालों की जो खुशी का इजहार है वो सियासी है, वो भी सियासी है, वो चूज चाहते हैं। देखिए अभी इनका खत्म होगा दिसंबर 2021 में, इनका खत्म हो जाएगा। अभी ये सुप्रीम का फैसला हुआ है, अगर गवर्नमेंट इस पे मनोवन अमल करती है तो सेक्रेटरी बल्दियात इसके आर्डर जारी करेंगे, जिसके बाद इनको वो कब्जे मिलेंगे, वो दफ्तरों के ये आगे बैठेंगे। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। सर मैं आता हूं आपके पास। जावेद साहब, जब वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बल्दियाती इदारों को तहलील किया था तो साथ ही ये कहा था कि 6 महीने के अंदर बल्दियाती इंतखाबात करवाए जाएंगे, क्यों नहीं करवाए आप लोगों ने बल्दियाती इंतखाबात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी ये जो लोकल बॉडी सिस्टम है बल्दियात के हवाले से 1972 से लेकर अब तक 10 दफ़ा ये जो बल्दियाती निज़ाम है इनको तोड़ा जा चुका है। ठीक है, इन्होंने अपनी टर्म्स पूरी नहीं की, और उसके साथ साथ फिर कर्नल बशीर साहब हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, जहाँ से उनको ये रिलीफ मिला है। लेकिन जितनी देर ये इक़्तिदार में रहे हैं उस हवाले से, जैसे मेरे भाई अफजाल तालिब साहब फरमाया, इनके पास पावर्स जो थी वो एक स्ट्रीट लाइट भी नहीं ये लगा सकते, जो मेरे अपने नॉलेज में है, जो मैंने देखा। और जो अल्लाह की वजह से जब मैं टाउन नाजिम समनाबाद था, जो हमने डेवलपमेंट्स की, उसके बाद वो जो कि तो ही मैंने देखी रही, उनमें कर्नल साहब डेवलपमेंट नहीं कर सके, आपने कर ली? हमने की थी 2005 से 2010 तक जो डेवलपमेंट की वो आगे जो की तो ही रही। लेकिन जावेद साहब मैंने आपसे ये नहीं पूछा, मैंने आपसे ये पूछा कि वजीर आला ने जब बल्दियाती इदारे तहलील किए थे तो साथ ही ये कहा था कि 6 महीने के अंदर बल्दियाती इंतखाबात दोबारा से करवाए जाएंगे, क्यों नहीं करवाए आपने? बिल्कुल, वो मुकम्मल तौर पर इसमें संजीदा थे, संजीदा है बल्दियात के इलेक्शन के हवाले से। हमारे कायद हमारे कप्तान इमरान खान वज़ीर आज़म जो अभी भी हफ्ता एक पहले यहाँ लाहौर में आए थे, तो सबसे पहला जो मेन एजेंडा यही था कि लोकल बॉडीज जो इलेक्शन है इनको फौरी तौर पर करवाया जाए। लेकिन मैं अपने सारे बैठे हुए महीने गुजर गए, ये संजीदगी है। उसी तरफ मैं सर आ रहा हूं। ये शायद सबको मालूम ही है, कोविड
19 आ गया, उससे पहले इंडिया के साथ टेंशन जो है वो भी आपको बाखूबी लेकिन सर कोविड-19 की वजह से गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन नहीं लड़े, रुके, जो इंडिया के साथ जो टेंशन थी उसके बावजूद ज़िमनी इंतखाबात होते रहे, और आज अटॉर्नी जनरल की इस बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये रिमार्क्स हैं कि बकिया हर इंतखाब होता रहा, सिर्फ बल्दियाती इंतखाब की दफा आपको याद आया कि कोविड है। देखिए जी, बात ये है कि ये जो बल्दियात के इलेक्शन है, बल्दियाती सिस्टम है, ये गली महलों का इलेक्शन होता है, बार-बार आप बखूबी जानते हैं। एजाज अवीज साहब ने बहुत इलेक्शन लड़े हैं, उन्होंने बहुत कवरेज की है, तो इसमें आके बहुत क्लोज मामला चले जाते हैं, आपस में तल्लकदारियां जो है वो खत्म हो जाती हैं, रिश्तेदारियां खत्म हो जाती हैं। इसका कोविड से क्या ताल्लुक है? सर, इसका कोविड से ये ताल्लुक है ना कि मामला तो आपस में जो गैदरिंग जो है वो हर वक्त, हर लम्हा, हर गली मोहल्ले में मैं इसके ऊपर आपसे मजीद बात करूंगा जावेद साहब। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि आपने इसके ऊपर ये रिस्पांस दिया कि कोविड की वजह से बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए जा सके। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त वक्कास अब्रेज साहब मौजूद हैं, सीनियर लॉयर हैं, माहिर कानून है वक्कास अब्रेज साहब। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ, वकास अब्रेज साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब की बल्दियाती इदारों को बहाल करने का हुक्म दिया है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जाहिर है कि ये सेटबैक है, तो इस हुक्म को टैकल करने के लिए दिसंबर 2021 तक का वक्त गेन करने के लिए क्या क्या कानूनी ऑप्शंस है वकास साहब पीटीआई गवर्नमेंट के पास? देखिए, फर्स्टली आई मस्ट से दैट दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डिसीजन इन द पॉलिटिकल एंड जुडिशियल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि जो 2019 के अंदर जब इन्होंने लोकल बॉडीज को डिसॉल्व किया था, तो उस वक्त जो सेक्शन 3 रखा गया था, जिसका आपने भी हवाला दिया कि 6 महीने के अंदर हरियाणा ने कहा था कि ये इलेक्शन करवाएंगे, उसके अंदर उसकी क्लास 2 में लिखा गया है कि 1 साल डिले करने से पहले ये इंतखाबात का इनकार करवाना, दिस इज क्वाइट इनकम्बेंट एंड दिस इज मैंडेटरी अपॉन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। लेकिन इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया, जिसकी वजह से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इनको सेटबैक का भी सामना करना पड़ा। और मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत के लिए बहुत बड़ी सुखी है, वो इसलिए कि जब आइन का आर्टिकल 140 जो है ये पाकिस्तान के तमाम सूबों की गवर्नमेंट को इंश्योर करवाता है कि आप अपनी अपनी लोकल गवर्नमेंट को इंस्टीट्यूट करें और अपनी पावर्स को डिवॉल्व करें अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव तक। तो आइन की जो बेसिक प्रोविजन है, जो कि आइन पाकिस्तान इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, और उसकी प्रोविजन के ये सब तो ठीक है वकास साहब, लेकिन अब लीगल ऑप्शंस क्या है पीटीआई के पास इस हुक्म से फरार हासिल करने के लिए? देखिए, इस हुक्म से बिल्कुल फरार हासिल नहीं कर सकते, चूंकि दिस इज द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और इस डिसीजन के तहत वो पंजाब की हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इंतखाबात की तैयारी के लिए और प्रेपरेशन के लिए तमाम तर वो रास्ते निकाले कि जिससे पंजाब के अंदर इंतखाबात करवाए जा सके। चूंकि सुप्रीम कोर्ट एक बड़ी अदालत है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, स्पेशली जिसमें इंटरप्रिटेशन लॉ की नहीं। वकास अब्रेज साहब, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है आप मुझे वो बता रहे हैं जो किताब में लिखा है, लेकिन मैं आपसे वो पूछ रहा हूं जो होता आया है। आज का जो डिसीजन है, आज का डिसीजन एज पर दी बुक ऑफ लॉ डिसाइड किया गया है, और आर्टिकल सेक्शन 3 का हवाला दिया गया है और आर्टिकल 140 का हवाला दिया गया है। आज प्रैक्टिस को सामने नहीं रखा गया, कोरोना वायरस की सिचुएशन को सामने नहीं रखा गया, बल्कि बुक ऑफ लॉ के थ्रू ये चीजें डिसाइड की गई हैं, जो आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 140। मैं वकास अब्रेज साहब अपना सवाल रिफ्रेज करता हूं कि अगर आप वजीर आला पंजाब के या वजीर कानून पंजाब के कानूनी मुशीर होते और वो इस फैसले के बाद आपसे कोई राय तलब करते कि यार कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे हम इस हुक्म के ऊपर अमल दरामद ना करना पड़े, तो आप क्या कहते वकास साहब? सर, मुझे आप सिर्फ ये चीज बताएं कि आप जो लीगल कंस्ट्रेंट्स हैं या लीगल इम्पेडिमेंट्स हैं उनसे कब तक भाग सकते हैं, और आप कैसे हुकूमत को ये तजवीज दे सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के हुकूमत को के हुक्म को एग्जीक्यूट होने से बच सके, बजाय इसके कि आप इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं हो सकती वकास साहब? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द हायर एंड सुपीरियर कोर्ट इन पाकिस्तान, और इनके हुक्म के अलावा सिर्फ रिवीजन में आप जा सकते हैं या रिव्यू कर सकते हैं। 3 बेंच का फैसला फुल कोर्ट क्यों नहीं जा सकता यार? एग्जैक्टली अफजाल तालिब साहब यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या जो 3 रुकनी बेंच का फैसला है उसे क्या फुल कोर्ट के सामने अपील नहीं हो सकती वकास साहब? रिव्यू कर सकते हैं आप इस फैसले को, आप इसमें अपील फर्दर नहीं तो उसी रिव्यू के अंदर वो सारा टाइम गुजार देंगे?
اور ریویو کے اندر لارجر بینچ بیٹھ کے اس فیصلے پہ دوبارہ سے نظر ثانی کر آپ کو بھول گیا ہے وقاص صاحب کہ صبح 9:30 بجے 3 مارچ کو فیصل واؤڈا نے قومی اسمبلی میں ووٹ ڈالا تھا اور 40 منٹ کے بعد استعفیٰ دے دیا تھا؟ ایسے تو کھیلتے ہیں قانون کے ساتھ؟ سر بالکل کھیلتے ہیں، لیکن جہاں تک آج کے فیصلے کا تعلق ہے میں یہ سمجھتا ہوں دس از اے ہیپی اومن فار آل دا پولیٹیکل کوارٹرز ان پاکستان وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن اینڈ ڈسٹنکشن۔ اگر پی ٹی آئی اس سے سمجھے کہ ہمیں یہ سیٹ بیک ہے تو یہ ان کا سوچنا، یہ سرچنگ اسپیکولیشن یہ سراسر غلط ہے، چونکہ ایک آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ ہے۔ آپ کب تک آئین کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں گے؟ آرٹیکل 140 کا جس کا اچھا وقاص ابریز صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا، بہت اچھی آپ نے پچ دی ہے اس ساری گفتگو کو۔ افضال طالب صاحب اس کے اوپر رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی افضال صاحب۔ نہیں، جو میرے بھائی نے کہا کہ کب تک بھاگتے رہیں گے، تو دیکھیں 2.5 سال 21 مہینے سے تو بھاگ رہے ہیں نا؟ نہیں 2.5 سال ہو گیا، آلموسٹ 3 سال تقریباً ہو گیا۔ آپ مجھے بتائیں، سمپل بات ہے، ابھی ان کا رہ گیا تقریباً یہ مارچ ختم، مارچ دسمبر 9 مہینے رہ گئے، 9 مہینے یہ رہ گیا، 21 دسمبر تک ان کا سسٹم نہیں ہو رہا۔ اگر مجھے یہ بتائیں کہ میں یہ سوال، مجھے چونکہ میں اس کے بارے میں علم نہیں رکھتا، آپ کے چونکہ لائر ہیں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس حوالے سے گورنمنٹ کا تو ٹیکٹس ہے کہ ڈرائنگ ٹیکٹس کرنے ہیں کسی طریقے سے۔ اب جیسے آپ نے کہا اپیل کر سکتے ہیں، ریویو پہ بھی جا سکتے ہیں، اچھا ریویو میں چلے جائیں۔ جیسے آج دیکھیں نا جو ہے سیالکوٹ کے جو الیکشن ہے وہ ڈسکا سیالکوٹ کے الیکشن جو ہے وہ غیر معینہ مدعا کے لیے چلے گئے، ملتوی ہو گئے۔ تو مجھے یہ جیسے میرے بھائی اویس نے کہا، چونکہ یہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ چونکہ بلدیاتی الیکشن ابھی چونکہ میرے بھائی نے کہا کرونا کی وجہ سے بیسیکلی تو یہ سارا سسٹم ابھی الیکشن کمیشن اس کا معاملہ تیار ہی نہیں ہے۔ حلقہ بندیاں تو بنی نہیں ہیں، حلقہ بندی جو پہلے بنی تھی 2021 ایکٹ کے تحت، انہوں نے وہ سسٹم بدل دیا۔ اب 2000 نہیں جو 13 ترمیم جو میرے بھائی اعجاز فیصل نے بولا 13 ترمیم نہیں آ گیا، اس 13 ترمیم کو عمل درآمد کرنے کے لیے دوبارہ حلقہ بندیاں کرنی پڑیں گی، دوبارہ سسٹم کرنا پڑے گا۔ تو الیکشن کمیشن کے پاس وقت چاہیے، جب وہ وقت مانگے گا تو 5-6 مہینے سال تو ایسے چلا جائے گا، تو جب سال چلا اس کے بعد الیکشن کروا لیں گے پھر۔ تو اس کے لیے گورنمنٹ کے پاس تو بے شمار آپشن موجود ہے اس حوالے سے۔ میں واپس آتا ہوں۔ اعجاز حفیظ صاحب، آپ یہ ساری گفتگو سن رہے ہیں، آپ نے وقاص صاحب کی بھی بات سنی، آپ نے افضال طالب صاحب کی بھی بات سنی۔ مجھے لگا کہ وقاص ابریز صاحب بہت ایک کتابی بات کر رہے ہیں، جبکہ افضال طالب صاحب نے بڑی ایک پریکٹیکل بات کی، کیونکہ ہر گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکٹکس استعمال کرتی ہے۔ اعجاز صاحب، آپ کا جو سیاسی ایکسپیرینس ہے وہ کیا کہتا ہے اس معاملے پہ؟ دیکھیں جی، میرا خیال یہ کریں گے کہ دیکھیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ کریں نوٹیفیکیشن تاکہ ہمیں عوام کی خدمت کرنے کا موقع ملے، اور وہ یہ نہیں چاہتے، وہ یہ نہیں چاہیں گے۔ یہ کریں گے یہ کہ پہلے تو نوٹیفیکیشن کو ڈیلے کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کل کو جیسے افضال طالب صاحب نے کہا گورنر صاحب کی طرف سے کوئی آرڈیننس آ جائے کہ ہم جی نئی ڈیٹ دے رہے ہیں الیکشن کی، یا وہ کہہ دیں جناب ہم اس میں بلدیاتی جو ایکٹ ہے، بیسکلی جو انہوں نے بلدیاتی ایکٹ پاس کیا تھا سپریم کورٹ نے اس کو ختم کیا ہے انہیں۔ اب چونکہ وہ ختم ہو گیا ہے تو جو پچھلا ایکٹ ہے، اب ہمارے بھی صبح چونکہ وکلا بیٹھیں گے، ان کا جو انٹرم فیصلہ ہے وہ دیکھیں گے کیا آیا وہ جو پچھلا فیصلہ ہے وہ خود بخود بحال ہو گیا اس سے، یا دوبارہ اس کا نوٹیفیکیشن کرنا پڑے گا۔ یہ ایک ٹیکنیکل بات ہے، اگر یہ صبح پتہ چلے گی، چونکہ ہمارے لائر اس پہ بیٹھیں گے، کیونکہ ابھی تک وہ جو فیصلہ آیا ہے وہ کرنل بشیر صاحب لے کے بھی لاہور پہنچے ہیں اسلام آباد سے۔ اب رات کو بیٹھیں گے یا صبح بکلا کی ہماری ٹیم بیٹھے گی، اس کے مطابق ہم نیکسٹ جو فیصلہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ گورنمنٹ اگر تو اپنی سبکی بچانا چاہے گی تو یہ سیدھا سپریم کورٹ کے جو فیصلہ ہے اس کو من تسلیم کریں گے اور بلدیاتی اداروں کو جو ہے نا وہ فعال کر دیں گے۔ مگر ان کے جو پاس پریکٹس ہے، کبھی بھی انہوں نے نا وہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں ہمیشہ، اس لیے یہ بہت سارے ٹیکٹ استعمال کرنے کی کوشش کریں گے ابھی، چونکہ ان کے جو دماغ بیٹھے ہیں وہ کیا کرتے ہیں میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر میرا خیال یہ ہے کہ فی الحال یہ ایک وہ کیا کہتے ہیں نا ایک دریا بور کے آگے نئے دریا ضرور آئیں گے سامنے۔ اچھا مجھے جاوید صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے نون لیگ کا لایا ہوا بلدیاتی نظام ڈسٹروائے کیا تو نون لیگ کی بنائی ہوئی اورنج ٹرین بھی بم باندھ کر اڑا دیں، نون لیگ کے بنائے ہوئے جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی تباہ کر دیں، کیا ملک کی ڈیولپمنٹ اس طرح ہوتی ہے جاوید صاحب؟ دیکھیں جی، ان کا لایا ہوا جو نظام ہے، یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو چیئرمینز ہیں، جو کونسلز ہیں، ان سب کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ اس کو فوری فل تبدیل کیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس تو پاورز ہی کچھ نہیں ہے۔ ایون کہ لارڈ میئر جو کرنل بشیر صاحب وہ بھی کئی چینلز پر یہ اس بات کا اقرار کیا انہوں نے کہ اس نظام میں جس کا میں باوجود وہ کورٹ چلے گئے نہیں، اس کے بعد جب وہ بڑا نکالا گیا ایز پر پارٹی پالیسی، ان کو جانا پڑ گیا، وہ چلے گئے،
لیکن یہاں پر جو اس میں بحث چل رہی ہے اس میں میں آپ تمام کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور آپ سب کو معلوم بھی ہے کہ اس سے پہلے جو 10 دفعہ بلدیاتی نظام کو توڑا گیا ہے، بلدیاتی حکومت کو توڑا گیا ہے، وہ اس میں پاکستان تحریک انصاف نہیں تھی، اور اس وقت کیونکہ اس نظام کے تحت کوئی پاس ہی نہیں تھی کسی کے پاس، اس حوالے سے اس کو توڑا گیا، اس کے چینج کیا تبدیلیاں اس میں لائی گئی تھی، اور اس حوالے سے مکمل اپنا سیریسنس دکھا رہی تھی گورنمنٹ الیکشن کرانے کے لیے. اور بھی میں نے دوبارہ پھر میں ریپیٹیشن لے کے پھر میں کہنا چاہتا ہوں تاکہ یاد آ جائے، ہمارے کپتان عمران خان ابھی ایک ہفتہ پہلے یہاں لاہور آئے اور انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا فوری طور پر بلدیات کے جو الیکشن ہے ان کو کروایا جائے. اس سے پہلے وہ گورنر ہاؤس میں یونیورسٹی بھی بنا چکے ہیں، ڈائریکشن وہ تھی، اور ان کے کہنے میں اور ان کے کرنے میں تو بڑا فرق ہوتا ہے نا جاوید صاحب. وہ کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، نکلتا کچھ اور ہے. وہ لاک ڈاؤن کی مذمت کرتے ہیں، اشرافیہ لاک ڈاؤن لگا دیتی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ لاہور شہر کی اگر بات کریں تو لاہور شہر میں جو کوڑے کرکٹ کے ہر جانب ڈھیر لگے ہوئے ہیں، گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، سیوریج کا نظام رس رہا ہے، لوگوں کے جو واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں ان کے فلٹر تک چینج نہیں ہو رہے ہیں، یہ اس وجہ سے سارا نظام کولیپس ہو رہا ہے نا. اور آپ ہی لوگ کہا کرتے تھے کہ رکن پارلیمنٹ کو بلدیاتی فنڈز نہیں ملنے چاہیے، انہیں بلا کر آپ فنڈز بانٹ رہے ہیں. نہیں وہ تو بارہ اس وقت کیونکہ اور تاریخ میں کبھی یہ نہیں ہوتا کہ 30-30 کروڑ روپے فنڈ ملے، عام تو 4-5 کروڑ روپے ملتا تھا، یہاں تو 30-30 کروڑ مل رہا ہے. کیونکہ اس وقت لوکل باڈی سسٹم نہیں ہے. لوکل باڈی سسٹم کی جگہ آپ نے جن افسران کو تعینات کیا تھا، کیا وہ صرف چائے بسکٹ کھائیں گے؟ کیا ان کے پاس پیسے نہیں آنے چاہیے کام کروانے کے لیے؟ پرائورٹیز جو ہے آپ ہمارا 2.5-3 سال کا جو ٹین اوور ہے وہ دیکھ لیں، اس میں کن کن آفات کا ہم نے سامنا کیا ہے، جس میں پھر میں بتاؤں گا آپ کو، یاد آ جائے گا. میں نے آپ سے سادہ سی بات پوچھی ہے. وزیر اعظم عمران خان کہا کرتے تھے کہ بلدیاتی فنڈز رکن پارلیمنٹ کو نہیں دینے چاہیے. آپ نے بلدیاتی نظام تحلیل کر کے جن افسران کو میک شفٹ عارضی ڈیوٹی دی ان کو آپ نے فنڈز نہیں دیے، ان کے فنڈز آپ نے اٹھائے اور وہ آپ نے رکن پارلیمنٹ کے حوالے کر دیے سیاسی رشوت کے طور پر. جاوید صاحب دیکھیں جی، جو عام آدمی بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کرنا تھا، تو ان افسران کو دینا پیسے جن کے آپ نے کام جو کیا ہے. اس کے لیے جو موجودہ مشینری موجود تھی، جو سٹاف ہمارے پاس موجود تھا، ان کو اب روئے کار لائے، ان کو ہم نے استعمال کیا. تو یہ تو ایسی کوئی برائی نہیں ہے. جاوید صاحب، آپ نے بلدیاتی نظام میں جن افسران کی ڈیوٹی لگائی ہے، آپ نے ان کے فنڈز رکن پارلیمنٹ کو دے دیے ہیں. رکن پارلیمنٹ نے کس سے کروانے ہیں؟ ان افسران سے جن کی آپ نے ڈیوٹی لگائی ہے، ان افسران سے جن کی آپ نے ڈیوٹی لگائی ہے کروائیں گے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو ایک بہت بڑی مشکلات کا سامنا وہ یہ ہے کہ ہمیں تو صرف 2.5-3 سال ہوئے گورنمنٹ میں آئے ہوئے. اس سے پہلے جو 36 سال سے یہاں اقتدار میں رہے ہیں، جن کے نوازے ہوئے آج ماشاءاللہ فواد چودھری شامل ہیں، جن میں حفیظ شیخ شامل ہیں، جن میں فردوس عاشق عوام شامل ہیں، فائز رہے ہیں. اسی وجہ کوئی چینجز بھی ہمیں کرنی پڑی، وہ بھی ہمیں اس چیز کا سامنا کرنا پڑا. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو بھی ہم یعنی آپ اسے عمران خان صاحب کا یو ٹرن نہیں سمجھتے کہ بلدیاتی فنڈز جو ہیں وہ رکن پارلیمنٹ کو دیے جائیں؟ سیاست میں کچھ بھی جائز گورنمنٹ میں رہتے ہوئے فار دا بیٹرمنٹ آف دا گورنمنٹ جو ہے ایسے بولڈ سٹیپ لیے جاتے ہیں اور لیے جاتے ہیں. اعجاز حفیظ صاحب، یہ بولڈ سٹیپ تھا یا سیاسی رشوت تھی؟ پلیز کمنٹ کیجئے گا. جی رشوت تو سب کو پتہ ہے، یہ رشوت تھی. بات یہ ہے کہ لاہور میں جو آج کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، یہاں پہ کبھی کسی ایم پی اے میں نے کو بھی جانے کی نا کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. ایک میکنزم سیٹ تھا، ادارے میں بنائے گئے تھے، ادارے اپنا کام کر رہے تھے. اب ان اداروں کی جگہ پہ ایک صوبائی وزیر بیچارے جو مطلب اچھے آدمی ہیں، ریزنیبل آدمی ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کو لگا دیا ہے کوڑا اٹھانے پہ اور وہ ناکام ہے. بات یہ آپ اسلم اقبال صاحب کی بات کریں. بالکل بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ ان کا سب سے پرابلم پتا کہ ان کا دشمن کوئی اور نہیں ہے، ان کا ماضی اپنا دشمن ہے، ان کی اپنی سپیچیں
ان کی اپنی کئی باتیں. اچھا یہ جو میاں جاوید صاحب نے ابھی آپ پر الزام عائد کیا ہے کہ مبشر جاوید صاحب عدالت میں جانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ ان کے پاس اختیارات اور وسائل نہیں تھے, وہ صرف اور صرف پی ایم ایل این کی پارٹی پالیسی کے دباؤ کی وجہ سے کورٹ میں گئے, یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں سر, دیکھیں ہمارے پاس ہم ہر سال 7.5-8 ارب کا بجٹ پیش کرتے تھے. ہم 1.5 سے 2 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ تھا لاہور کا, جس میں سیوریج گلیاں بنتی تھیں. بات یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں. ہم نے کام کیا ہے, اگر ہم نے کام نہ کیا ہوتا, ٹاؤن ہے, میرے بھائی نے کہا اسٹریٹ لائٹ بھجن پورے ٹاؤن میں تمام یوسیوں میں خود اسٹریٹ لائٹ پیچ ورک کروانا. آج کل تو ہر گلی کے اندر کتے گھوم رہے ہیں, ہمارے وقت میں دیکھا نا کبھی ایسا ایک واقعہ نہیں ہو رہا تھا کبھی. اب دیکھیں نا جب ادارے کام نہیں کریں گے ہوتا کیا ہے, جب افسر شاہی سے بھی کام اسی افسر شاہی نے کرنا ہے. اگر اس کے پیچھے کچھ جو کام کرنے والے لوگ آئیں گے, دماغ آئے گا تو ان سے کام لے لیں گے. جب ان سے کام ہی لینے والا کوئی نہیں ہوگا تو وہ کیا کام کریں گے؟ ہمارے جو سرکاری بلدیاتی اداروں کے افسران ہیں وہ اچھے لوگ ہیں, مگر ان سے وہ کام لینے والا بھی تو ہو نا. جہاں میں آپ کو مثالیں نہیں دے سکتا کہ اتنی بے شمار مثالیں پڑی ہیں کہ ان سے کام نہیں لیا جاتا. اور ہمارا مثال دے رہا ہوں, جو لاہور کے 9 ٹاؤن ہیں, اب 9 ٹاؤنوں کو ختم کر کے یہ کبھی کہتے ہیں تینا کرنے, کبھی جانا کرنے. صاحب جو نئے کمشنر لاہور آئے ہیں کیپٹن ریٹائرڈ عثمان, انہوں نے جو کوڑے کرکٹ کے حوالے سے, لاہور شہر کے دیگر معاملات کے حوالے سے جو احکامات صادر کیے ہیں, اس طرح کے احکامات ماضی میں مبشر جاوید صاحب دیا کرتے تھے. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ بیوروکریسی ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئی ہے, عوامی نمائندوں کو پیچھے رکھنے میں کامیاب ہو گئی ہے؟ نہیں, عوامی نمائندوں کو تو آگے آنے کا موقع نہیں نہ ملا, ادارے بحال نہیں بھی ہوئے. ان کی گورنمنٹ تھی, یہ تو سب کچھ ان کی گورنمنٹ کے خلاف ہے, یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف ہے یہ بات کہ ایک کمشنر آ کے کہے جی میں نے یہ کام کرنے ہیں, تو کہاں گئے تمام سیاسی کارکنوں کی جو اوپر سے نیچے تک لاٹ تھی. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا یہ کام کی طرف توجہ نہیں دیتے, یہ صرف دوسروں کو برا بھلا کہنے پہ, ان کو گالی نکالنے پہ توجہ دیتے. میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. وقاص ابریز صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی وقاص ابریز صاحب, اب آپ بتائیے گا کہ جیسا کہ افضال طالب صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا, آپ نے تو اس بات کو اسرٹ کیا نا کہ گورنمنٹ کے اوپر لازمی ہے کہ وہ آج سپریم کورٹ کے فیصلے پر اس کی لیٹر میں اور اس کی سپرٹ میں عمل کرے. عموماً لیٹر پر عمل کرتے کرتے جو سپرٹ ہے وہ رخصت ہو جاتی ہے. اگر اس کی جگہ پچھلا بلدیاتی ایکٹ جو ہے جو کہ لایا گیا تھا عثمان بزدار صاحب کی جانب سے, اگر اسے تحلیل کر دیا گیا ہے, تو اگر اس کی جگہ کوئی گورنر کا آرڈیننس لے لیتا ہے تو پھر یہ فیصلہ کہاں پر سٹینڈ کرے گا قانون کی روشنی میں؟ وقاص صاحب دیکھیں, گورنر کا جو آرڈیننس ہے آرٹیکل 128 کے تحت, یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا جو آرڈیننس ہے آرٹیکل 89 کے تحت, both cannot stand against the decision of Supreme Court of Pakistan. This is the spirit of Constitution, this is the spirit of the principle of national justice as well. اس لیے جو سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے, سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے. لیکن اگر اس طرح کا آرڈیننس آ جاتا ہے تو اس آرڈیننس کی آڑ میں نوٹیفیکیشن تو ڈیلے ہو سکتا ہے نا وقاص صاحب؟ دیکھیں فار اے ٹائم بینگ تو پاکستان کے اندر ڈیلنگ ٹیکٹکس کے لیے ہر بھائی سر, ان کو فار دا ٹائم بینگ کے لیے صرف 270 دن چاہیے گن کے, دیٹس اٹ. وہ 21 ماہ گزار چکے ہیں. ڈیلے نہیں کیا جا سکتا, وہ اس لیے کہ آج کا بھی جو ڈیسیژن تھا وہ اس لیے جاری کر دیا گیا کہ اس سے پہلے جو کیس پینڈنگ تھا پنجاب کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے, وہاں پہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بار بار ایکسکیوزز دیے جا رہے تھے جو ان کے ایڈوکیٹ جنرل وہاں پہ پیش ہو رہے تھے, اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل آف پاکستان. لہٰذا آج سپریم کورٹ نے یہ ڈیسیژن اس لیے دیا کہ آپ فل فور جو 9 مہینے رہتے ہیں, ان مہینے کے اندر آپ اپنی پریپریشن کریں, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی نوٹس ہو کہ ہم نے پنجاب کے اندر انتخابات کی تیاری کروانی ہے, جو بھی اقتدار ہے اس کو آپ نے بلدیاتی اداروں کے تھرو استعمال کرنا ہے, جو کہ آئین کی بھی اسپرٹ ہے. آپ نے جو بات کی کہ جس طرح کتابی بات ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کسی بھی وزیر اعظم کو نائل کیا جائے تو وہ آئین کی کتاب کے تحت بہت بہت شکریہ وقاص ابریز صاحب. ناظرین, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو افضال طالب صاحب سے پوچھیں گے کہ اب ہوگا کیا, کیونکہ ایک بیوروکریٹ سے دوسرے بیوروکریٹ کی ٹیبل کے اوپر فائل یا تو چیونٹی کی رفتار سے موو کرتی ہے, اور اگر کوئی بیوروکریٹ جو ہے عدالتی ریڈار کے اوپر آ ہی جائے تو اس کی جانب سے درخواست دے دی جاتی ہے کہ مجھے کووڈ پازیٹیو آیا, اس لیے 14 دن تک تو میں حاضر نہیں ہو سکتا. مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم ایک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سپریم کورٹ کے اس ڈیسیژن کے اوپر جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے, آنریبل کورٹ نے پنجاب بھر میں بلدیاتی اداروں کو بحال کرنے کا حکم دیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیر آر 1000 سلپس بٹوین کپس اینڈ لپس. افضال طالب صاحب,
جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. چونکہ میرے خیال کے مطابق چونکہ سپریم کورٹ کا حکم تو نیچرلی بات ہے سب کے لیے جو ہے وہ ماننے کے قابل ہے, لیکن چونکہ جیسے سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ جی بلدیاتی ادارے, اب چونکہ اس کا تفصیلی فیصلہ کل 1-2 دن تک آ جائے گا کہ سپریم کورٹ نے کیا 2013 کے جو بلدیاتی ایکٹ ہے اس کو بحال کیا یا صرف 2019 کے جو ایکٹ ہے اس کو ختم کیا, جو شکتے 3 ہیں کہ ان کا ٹینیور پورا ہے, اس کے بارے تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس کے بعد صورتحال کا پتہ چل جائے. لیکن میری ذاتی جو تجربہ کہتا ہے یا جو ابھی تک جو صورتحال ہے اس کے مطابق میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے ان کو تمام اختیارات دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں بلدیاتی ادارے بحال اس ٹائم 95% جو بلدیاتی ادارے ہیں نا وہ مسلم نون سے. لیکن افضال صاحب یہ کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو کیا خوف ہے بلدیاتی الیکشن کروانے کا؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بلدیاتی الیکشنز ہوتے ہیں یا بائی الیکشنز ہوتے ہیں تو عموماً جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے وہ بلدیاتی الیکشنز جیت جاتی ہے کیونکہ لوگوں نے اپنے کام کروانے ہوتے ہیں. افضال طالب صاحب, ایکچولی 3 سال کا جو عرصہ گزرا اس عرصے میں چونکہ خواب تو بہت بڑے دکھائے گئے تھے نا پبلک کو, عوام کو, تبدیلی کے نام کے حوالے سے. ابھی وہ نتائج نہیں آ پا رہے 3 سال ان کے بعد, لوگ پریشان ہیں. اب اس پریشانی کی مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, بجلی کے بل ہیں, گیس کے بل ہیں, ہر بندہ پریشان ہے, ادارے بند ہو رہے ہیں, لوگوں میں جو ہے بے روزگاری کی شرح بہت بڑھ گئی ہے. اس ساری صورتحال میں کیسے کون بندہ ابھی فی الحال ووٹ دے گا؟ جاوید صاحب آپ ایگری کرتے ہیں افضال طالب صاحب سے؟ اگر نہیں تو پھر کس بات کا خوف ہے پی ٹی آئی کو بلدیاتی انتخابات کروانے کا؟ پلیز اس وقت کووڈ-19 کی بات مت کیجیے گا کیونکہ اس کو تو سپریم کورٹ نے خود ہی ایڈریس کر دیا. آپ سمجھے کہ کووڈ-19 نہیں ہے, پھر بھی بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کروا رہے آپ نے اس کو مشترکہ مفادات کونسل تک سے مشروط کر دیا ہے. جاوید صاحب دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے ابھی خود ہی کہا ہے کہ بلدیاتی نظام جو ہے اس کو جو بھی گورنمنٹ اقتدار میں آتی ہے وہ فوری طور پہ اس کی امپلیمنٹیشن چاہتی ہے, الیکشن چاہتی ہے, کیونکہ یہ موسٹلی الیکشن جو ہے بلدیاتی نظام کا یہ گورنمنٹ کا ایک ذیلی ادارے کی طرح کام کرتا ہے. اور اس میں کیونکہ بنیادی مسائل کا حل جو ہے عام آدمی کے مسائل کے حل کے لیے ہمارے جو کونسلز ہیں وہ دستیاب ہوتے ہیں, ہمارے چیئرمین دستیاب ہوتے ہیں. پھر خوف کیا ہے؟ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے جناب, ہمیں کوئی خوف نہیں ہے, لیکن سرکمسٹانسز جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. اس کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ڈائریکشن دے دی گئی ہے, فنڈز ان کو ڈائریکشن دے دی گئی ہے, الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دے دی گئی ہے. بالکل ہم نے تو سنا تھا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی طور پر آزاد ادارہ ہے, وہ تو کسی کی ڈائریکشن لیتا ہی نہیں. جو انہوں نے کرنی ہے حلقہ بندیاں تو انہوں نے کرنی ہے نا, حلقہ بندیاں انہوں نے کرنی ہے, شیڈیول جو ہے انہوں نے دینا ہے الیکشن کا. یہ سارے کام کرنے کے لیے آپ لوگوں نے 6 مہینے کا وقت مانگا تھا جب آپ نے 2019 کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا. آج ان 6 مہینوں کو جاوید صاحب 21 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے. آج اس میں پھر وہ آپ کہیں گے لاک ڈاؤن دیکھیں, آپ کریں بات لاک ڈاؤن کی. اس لاک ڈاؤن میں آپ نے سری لنکا کے کولمبو کے ہوٹل میں آپ نے انویسٹمنٹ کانفرنسز بھی کی, آپ نے اس کے اندر تمام غیر ملکی دورے بھی کیے, آپ نے تمام سیاسی جلسے بھی کیے. بلتستان کا دنیا جو تباہ ہو گئی ہے اس کووڈ سے, دنیا تباہ ہو گئی یہاں پر کووڈ سے, سپر پاورز اس سے کووڈ سے تباہ ہو گئی. لیکن اس تباہی میں آپ نے گلگت بلتستان کے الیکشنز کیسے کروا لیے, آپ نے ضمنی انتخابات کیسے کروا لیے, آپ نے سیاسی جلسے کیسے کر لیے؟ پہاڑوں کے الیکشن تھے وہ ہو گئے, یہاں گلی محلوں میں الیکشن سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ڈسکا میں گلی محلے نہیں تھے, ڈسکا میں گلی محلے نہیں تھے جہاں الیکشن ہوا. جو تھا ضمنی الیکشن اپنا ہو گیا, اس میں بھی ہمیں مکمل طور پر سیریس ہے, سنجیدہ ہے کروانے کے لیے. اس کے لیے بھی باقاعدہ طور پر اجاز حفیظ صاحب انتخابات کروانے. سیدھی سی بات ہے, یہ نواز شریف اور شہباز شریف کا جو ووٹ بینک ہے ان کی عوامی مقبولیت ہے, اس سے خائف ہیں. سلیکٹڈ ایک دفعہ تو گورنمنٹ بن گئی, دوبارہ نہیں بن سکتی. پاکستان کے عوام اب ووٹ پہ پہرا دے رہے ہیں. ہم کہتے تھے نا ووٹ کو عزت دو, اب پاکستان کے عوام ووٹ پہ پہرا دیں گے. اس لیے یہ ڈرتے ہیں. جیسے سیالکوٹ کے الیکشن میں ہوا ہے, انہوں نے بیلٹ باکس اٹھائے, 23 بندے اغوا کر لیے, سب کچھ کیا, مگر الیکشن نہیں یہ مینج کر سکے. اس لیے اب پورے پاکستان کے لوگ کھڑے ہیں, ان کو پتا ہے ہم نے الیکشن. پاکستان کے عوام جو ووٹ پہ پہرا اس وقت بھی دے رہے تھے جب آپ کی جماعت نے پی ٹی آئی کے ساتھ پنجاب کے سینٹ انتخابات میں مفاہمت کر لی تھی. بات یہ جو سینٹ کا انتخاب ہے وہ بڑی کلیئر بات ہے. لیکن جی اس میں جو سینٹ کا انتخاب ہے وہ ایک مخصوص الیکشن ہے, اس میں ایم این ایز نے ووٹ دینے ہوتے ہیں,
MPs نے ووٹ دینے ہوتے ہیں. اور جو آپ نے سلیکٹڈ کے ساتھ اور تمام ووٹ چوروں کے ساتھ آپ نے افہام و تفہیم سے اپنے سینیٹرز لے آئے. تو یہ بھی کریں نا, یہ تو یہ کہتے تھے ہم چور ہیں, تو جنہوں نے ہمارے ساتھ کیوں افہام و تفہیم کی ہے, یہ نام آپ لوگوں نے آپ کے ساتھ کیے, آپ نے نہیں آپ لوگوں نے کیوں ایگری کیا, آپ لوگوں نے کیوں ایگری کیا, اس لیے آپ لوگوں نے ایگری کیا. میں مازن صاحب کو بتا دوں کیوں ایگری کیا, اس لیے ایگری کیا کہ اس میں چودھری پرویز الہی نے بھرپور اپنا کردار ادا کیا. چودھری پرویز الہی نے جناب نواز شریف صاحب کو باہر جانے کے لیے شجاعت صاحب نے ایک پاسپورٹ پہنچایا گیا, ان کا پاسپورٹ پہنچایا گیا جناب, اس لیے دیکھیں وہ سارا کچھ. ناظرین جب اپنے سے واپس آئیں گے تو اپنے پارٹیسپینٹس کے ساتھ اس موضوع پر بات کریں گے کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ, عوام کب تک پسیں گے بلدیاتی انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے, اس پر بات کریں. ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے جو بلدیاتی ادارے بحال کرنے کا حکم دیا ہے اس کے بعد پنجاب کی سیاست کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے. ایک منٹ کے لیے افضال طالب صاحب فرض کر لیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف کوئی روڑے نہیں اٹکاتی, کوئی آرڈیننس نہیں لاتی, فوراً نوٹیفیکیشن بھی آ جاتا ہے, تو اس کے بعد خود نون لیگ کے اپنے قانون کے مطابق انہیں وہ اختیارات اور وسائل ملیں گے جس سے عوام کا فائدہ ہو سکے. افضال صاحب چونکہ آپ نے کہا فرض کرو تو فرض کر لیتے ہیں, لیکن میں فرض نہیں کر رہا کیونکہ یہ بات ہے ہی نہیں, ایسا ہونا نہیں لگتا نہیں ہے. دوسری رہے گی نون لیگ کے جو بلدیاتی ایکٹ 2013 کے مطابق یہ خود آ جاتے ہیں, تو جن میں بتاؤں آپ کو اگر یہ 6 مہینے یہ بھی چل گئے تو یہ ابھی اس سسٹم کے خلاف خود بول پڑیں گے یہ بھی, کیونکہ اس سسٹم میں بھی کچھ نہیں ہے. وہ سسٹم میں پہلے تو جب وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف تھے تو ان کے دبدبے کی وجہ سے یہ لوگ نہیں بولتے تھے. اب چونکہ وزیر اعلیٰ جو ہیں دوسری پارٹی کے ہوں گے اس لیے یہ لوگ بول پڑے. نہیں, یہ نہیں, جب ان کی اپنی گورنمنٹ تھی تب بھی یہ بول پڑے تھے. جتنے بھی لاہور کے نائب ناظم ہیں انہوں نے احتجاج کیا. ایون میرے بھائی اعجاز فیر صاحب بیٹھے, ان کے پاس ظاہر طور پہ میں ویسے کر دوں آپ جو مرضی کام کریں, لیکن ان کے پاس لکھ پڑھ کے ایک بھی اختیار نہیں تھا. یہ ایک ٹیوب لائٹ نہیں خرید سکتے تھے, ایک ملازم کا تبادلہ نہیں کر سکتے تھے. سسٹم ان کا بھی غلط تھا. تو بات یہ ہے کہ اگر وہ سسٹم بحال بھی ہوتا تب بھی یہ انہوں نے وہ مسائل, عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے. میاں جاوید صاحب ایک بات بتائیے گا کہ جو نون لیگ کا بلدیاتی نظام تھا یا جو آپ لوگ بلدیاتی نظام لے کر آئے وہ سارا بیوروکریسی کا بنایا ہوا ہے. جس بیوروکریسی کو قابو کرنے کے لیے بلدیاتی نظام لایا جاتا ہے وہ بلدیاتی نظام تحریر, اس کے قوانین خود بیوروکریٹ بیٹھ کے بناتے ہیں. اس اناملی کا کیا حل ہے جاوید صاحب؟ دیکھیں جی, جو ہمارے پاس لوکل باڈی آرڈیننس 2001 جو تھا وہ بھی آپ جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے یہ بیوروکریٹ سے مل کے بنایا تھا, تو اسے پاس تھی اپنا کونسلر کے پاس بھی, کونسلر کے پاس بھی کم سے کم 30 سے 35 لاکھ کا فنڈ ہوتا تھا جسے وہ اپنے فوری طور پر اپنے گلی محلوں میں استعمال کرتا تھا. اسمبلیاں ویران تھیں, چیئرمین وائس چیئرمین جو تھے ان کے پاس کروڑوں کے فنڈز تھے, اور جس سے کہ ڈیولپمنٹ ہوئی جو کہ آج تک چل رہی ہے. اس کے بعد جو ٹاؤن ناظمین ہے, تحصیل ناظمین ہے, ان کے پاس کروڑوں کے فنڈ سے, جس سے کہ جہاں پر کبھی سڑک نہیں بنی تھی وہ سڑکیں بنائی گئی, جہاں پر کوئی سٹریٹ لائٹ کبھی میں نے جاوید صاحب آپ سے یہ پوچھا ہے کہ جس بیوروکریسی کو قابو کرنے کے لیے بلدیاتی نظام لایا جاتا ہے, آپ ہو یا چاہے نون لیگ ہو, آپ وہ نظام جو ہے اس کی جزیات طے کرواتے ایک بیوروکریٹ سے کیوں؟ اصل میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ بیوروکریٹس کہ وہ خود تابع ہے. اب یہاں پر اتنے اس وقت سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں آپ کو بیوروکریٹس ملیں گے جو ان کے ساتھ اٹیچ ہیں, اٹیچ رہے, اور آج گورنمنٹ نہیں ہے پھر بھی ان کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں. ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہے, جیسا کہ کہا جاتا ہے جی. ٹھیک ہے, اعجاز حفیظ صاحب آخری سوال, اعجاز حفیظ صاحب آخری سوال کہ کسی بھی طرح کر کے گورنمنٹ یہ 9 مہینے گزار لیتی ہے, آپ لوگ واپس اپنے دفاتر نہیں جا پاتے, آپ کو لگتا ہے کہ 2023 سے پہلے پی ٹی آئی اپنے نظام کے مطابق بلدیاتی انتخابات کروائے گی؟ اعجاز صاحب بالکل نہیں کروائے گی. میں نے کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں, جب انہوں نے پہلی ڈیٹ دی تھی اس کو بھی میں نے کہا تھا کہ یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ولنگ ہی نہیں ہے. اگر ولنگ ہوں تو اس کے لیے پورا کام کرنا پڑتا ہے. نہ انہوں حلقوں بندیوں پہ کام کیا, جو سسٹم حلقہ بندیوں پر کام کرنا گورنمنٹ کا کام تو نہیں ہے نا, یہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے نا. انہوں نے اس کی فیسیلیٹیٹ انہوں نے کرنا ہوتا ہے, فنڈ انہوں نے دینے ہوتے ہیں, ڈی سی اے سی جا کے نقشے دینے, سارا کچھ یہی کرتے ہیں نا ساتھ, پورا ایک سسٹم بنتا ہے اس کے لیے. ویسے ہو چکا ہے ویسے. تو بات یہ ہے کہ یہ بیسکلی الیکشن اس لیے نہیں کروانا چاہتے کہ ان کو پتہ ہے جب بھی الیکشن ہوا مسلم لیگ نون آ جائے گی,
اور اس بات سے یہ افضال طالب صاحب یہ جو نئی حلقہ بندیاں ہیں اس کے اندر بھی معاملات کو اس طرح سے کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جو نون لیگ کے اکثریتی علاقے ہیں ان کی پاور کو ڈائلیوٹ کیا جائے؟ افضال صاحب دیکھیں جی یہ جو حلقہ بندیاں یہ جس دور میں بھی ہوئی ہیں وہاں منورنگ ضرور ہوئی ہے، چاہے وہ جس مرضی کا دور ہے، نون لیگ کا دور ہو، پیپلز پارٹی کا دور ہو یا تحریک انصاف کا دور ہو، یہ ہمیشہ ہوئی ہے۔ بات اس بات کی ہے کہ کس اصل تو بات ہے کہ یہ بلدیاتی ادارے نرسری ہیں، سیاست کی نرسری ہیں، جب نرسریاں کو آپ ویران کر دیں گے تو پھر اوپر بھی جو نظام ہو رہا ہے پورے ملک میں وہ آپ کے سامنے ہے۔ بہت شکریہ افضال طالب صاحب، بہت بہت شکریہ اعجاز حفیظ صاحب، بہت بہت شکریہ میاں جاوید صاحب۔ افضال طالب صاحب نے کہا کہ بلدیاتی ادارے نرسریاں ہیں لیکن قومی اسمبلی کی یا صوبائی اسمبلیوں کی کارروائی دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ لوگ بھی پریپ کلاس سے آگے نہیں بڑھے۔ پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ۔